میں میں حسیب سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ میرے ماموزاد تھے۔ خاندان والے ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ لڑکا بڑا رنگین مزاج ہے، اسے بھلا کون بیٹی دے گا۔ میں یہ باتیں ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے اڑا دیتی، کیونکہ مجھے حسیب سے پیار تھا۔ وہ امی کے بھائی کا بیٹا تھا، لہٰذا وہ بھی اس سے پیار کرتی تھیں۔ جب وہ ہمارے گھر آتا تو بہت آؤ بھگت کرتی۔ اگر کسی نوجوان کی شکل و صورت اچھی ہو، باپ خوشحال ہو اور جیب خرچ کے علاوہ اسے گاڑی بھی دے رکھی ہو، تو لڑکیاں ایسے نوجوانوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ تو رکھتی ہی ہیں۔ تبھی لڑکیوں سے دوستی کچھ زیادہ مشکل نہیں رہتی۔ میں ایسی لڑکی نہ تھی کہ سنی سنائی باتوں پر کٹتی۔ میں نے خاندان بھر کی لڑکیوں کی چہم گوئیوں پر دھیان نہ دیا اور امی سے کہہ دیا کہ میں حسیب سے شادی کروں گی۔ امی بھی ایسا ہی چاہتی تھی، سو میری شادی ان سے ہو گئی اور وہ میری محبت میں گم ہو گئے۔ اگر دوسری لڑکیوں سے ان کے ناطے تھے بھی تو توڑ لیے، وہ اب مکمل میرے تھے۔ خود ان کا کہنا تھا کہ عمر بھر تمہارے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اب حسیب تمہارے سوا کسی کا نہیں، جو چاہے قسم لے لو۔ مجھے ان کی باتوں پر 100% یقین تھا۔ ہمیشہ وقت پر گھر آتے اور میری تمام ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ ہر ہفتے ہم سینما جاتے اور سیر و تفریح پر بھی۔ آفس کے بعد کا وقت وہ میرے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ دوستوں کو ملنا ہوتا تو وہ گھر آ کر مل جاتے، ورنہ یہ شاذ و نادر ہی ان سے ملنے جاتے تھے۔ ایسے میں کون بد نصیب بیوی ہوگی جو اتنے اچھے شوہر کا شکوہ کرے گی۔ عبیرہ ان دنوں نئی نئی ہمارے پڑوس میں آئی تھی۔ خاصی تیز ترار اور شوخ لڑکی تھی۔ فیشنیبل ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ اور خوبصورت بھی تھی۔ باتیں تو ایسی کرتی تھی کہ آدمی بس سنتا ہی رہے اور اس کے سحر میں کھویا رہے۔ اس نے حسیب کو دیکھا نہ تھا اور نہ ہی ان سے کوئی ملاقات ہوئی تھی۔ اکثر دونوں مجھ سے ایک دوسرے کا تذکرہ سن لیتے تھے۔ ایک دن میں اپنے میاں کا قصیدہ پڑھ رہی تھی، تبھی عبیرہ جھنجھلا گئی۔ بس جی بس، ذرا آزماؤ تو، تمہارے سارے خواب ہوا ہو جائیں گے۔ مرد خواہ کتنی قسمیں کھائیں، خواہ جلتے شعلے پر ہاتھ رکھ کر بیوی سے کہے کہ میں ہمیشہ تیرا رہوں گا۔ اعتبار کرنے والی سوائے نادان کے اور کوئی کچھ نہیں۔ تم بڑی وفادار اور سعادت مند ہو، مگر تھوڑی احمق بھی ہو۔ اس نے جو یوں بات کہی تو مجھے بہت برا لگا۔ میں نے کہا، عبیرہ میں تو تم کو دوست سمجھ کر عزت کرتی ہوں اور تم مجھے میرے منہ پر احمق کہہ رہی ہو۔ برا مت مانو، میں تمہاری دوست ہوں، تبھی تو ایسا کہہ رہی ہوں۔ اپنے میاں کی وفا پر ایسا ہی یقین ہے تو آزما کر دیکھ لو۔ کہتے ہیں کہ دوستوں کو آزمایا نہیں کرتے۔ میں نے کہا، حسیب تمہارا شوہر ہے، دوست نہیں، آگے تمہاری مرضی۔ میں نے تم کو ہوشیار کرنا چاہا ہے، پھر بھی تم شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند ہی رکھنا چاہتی ہو، تو احکموں کی جنت میں رہو اور مزے کرو۔ میں نے کہا، تو چلو آزما ہی لیتے ہیں۔ تمہاری بات سچ نکلی تو یہ جو سونے کا ہار میرے گلے میں ہے اتار کر تمہارے گلے میں ڈال دوں گی، جو تم میرے شوہر کو بے وفا ثابت کر کے دکھاؤ گی۔ عبیرہ نے میری شرط قبول کر لی اور میرے میاں کے آفس کا نمبر پوچھ کر میرے سامنے ہی نمبر ملایا۔ میں ہنا بول رہی ہوں۔ آپ کی گزرے وقتوں کی ایک لڑکی رابعہ سے سلام دعا رہی ہے نا؟ رہی ہوگی، گزرے وقت کو کون یاد رکھتا ہے۔ اب کی بات کرو۔ اب کی بات یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہائش ملی ہے، تو اس ناطے آپ کے گھر کبھی کبھار آنا جانا ہوتا ہے۔ آپ کی بیگم سے اچھی سلام دعا ہو گئی ہے۔ انہی کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ کے دفتر میں استقبالیہ خاتون کی جگہ خالی ہے، اسی سلسلے میں فون کیا ہے۔ ہاں، رابعہ جاب چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ جو ہماری استقبالیہ لیڈی تھیں، وہ جگہ خالی ہے، تو شاید میں نے اپنی بیگم سے تذکرہ کر دیا ہوگا، مجھے یاد نہیں۔ معمولی معمولی باتیں میں یاد نہیں رکھتا۔ بہرحال، آپ اس جاب کے لیے انٹرسٹڈ ہیں کیا؟ جی، میں گریجویٹ ہوں، پہلے بھی ایک کمپنی میں اسی اسامی پر کام کر چکی ہوں۔ وہاں سے کب اور کیوں جاب چھوڑ دی؟ گھر تبدیل کرنے کی وجہ سے وہ کمپنی اب بہت دور پڑتی تھی، اس وجہ سے جاب چھوڑ دی ہے۔ ٹھیک ہے،
آپ میرے دفتر آ جائیں، میں دیکھتا ہوں اگر آپ کی کچھ مدد ہو سکتی ہے۔ کب آؤں؟ ابیرہ نے پوچھا۔ ابھی مجھے فراغت ہے، آج آ جاؤ۔ کل آ جاؤں سر؟ وہ دراصل مجھے اپنی اسناد کی فوٹو کاپیاں کروانی ہیں۔ ٹھیک ہے، کل آ جائیے گا۔ اس کے بعد ابیرہ تقریباً روزانہ لنچ ٹائم میں میرے گھر سے فون کرتی اور میرے صاحب سے تھوڑی دیر بات چیت کرتی۔ ان کی بات چیت کا باب کھل گیا۔ جب تک بات آپ جناب کے دائرے میں رہی، ابیرہ نے میرے گھر سے ہی فون پر سلسلہ جاری رکھا۔ کچھ دنوں بعد حسیب نے محسوس کیا کہ بات حد سے آگے جا رہی ہے اور میری نہ صرف دل آزاری ہوگی بلکہ گھر میں لڑائی ہوگی تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے اس سے بات چیت بند کر دی۔ تب ابیرہ نے مجھ سے کہا کہ میں نے ہار مان لی، تم جیتی میں ہاری۔ واقعی تمہارے میاں بہت شریف آدمی ہیں اور تم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابیرہ نے وہ کر دکھایا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے دوسرے ہی دن حسیب کو یہ تاثر دے دیا کہ اس کو ملازمت مل گئی ہے اور اب اس کو ملازمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کی فون پر باتیں جاری رہتی، گویا دوستی کا باب کھل گیا تھا۔ جب تک میرے فون سے وہ حسیب سے باتیں کرتی، میں اپنے کانوں سے سنتی، اندازہ لگاتی کہ میرے میاں ادھر سے کس انداز اور ٹون سے باتیں کر رہے ہیں۔ بعد میں اس نے اپنے گھر کے فون سے ان کے ساتھ سلسلہ گفتگو جاری رکھا۔ اب ان دونوں کی گفتگو کو میں نہیں سن سکتی تھی۔ میرے میاں اب میری برائی کرنے لگے تھے، کاہل اور سست ہونے کا رونا روتے۔ یوں لگتا تھا کہ ابیرہ کے سامنے وہ میرے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اس قدر میری ذات کی نفی ہر وقت لگے رہتے تھے، محض ایک دوسری لڑکی کا دل جیتنے کے لیے۔ وہ شادی سے قبل رنگین مزاج مشہور ہوا کرتے تھے اور شادی کے بعد میرے عشق میں گرفتار نظر آئے۔ مجھ سے تا عمر باوفا رہنے کی قسمیں کھاتے، بے شک میرا بہت خیال بھی رکھتے اور ایک مرد کو اچھا شوہر ثابت کرنے کے لیے خود کو ایسا ہی ظاہر کرنا بھی چاہیے۔ اب مجھے کیا پتا کہ وہ باہر کیسی روش اپنائے ہوئے ہیں، گھر میں تو پرسکون رہتے تھے، مجھے بھی آرام و سکون میسر تھا اور میرا گھر جنت کا نمونہ تھا۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ ابیرہ کی باتوں میں آ کر میں نے یہ غلط کیا کہ خود اپنے شوہر کو بلکہ سارے ہی گھرانے کو آزمائش میں ڈالا۔ حسیب ابیرہ کے گھیرے میں آ گئے تھے، ان کا بس چلتا تو خود کو کنوارا ظاہر کر دیتے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ ابیرہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی اور ہمارے گھر اس کا آنا جانا تھا۔ میں اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ وقت سے پہلے ابیرہ سے لڑ بیٹھنا بھی اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مار لینا تھا۔ حسیب گھر آتے میں پہلے کی طرح خاطر تواضع کرتی، ماتھے پر شکن نہ لاتی اور وہ بچھ جاتے۔ میرے لیے نت نئے تحفے لاتے، میں مصنوعی خوشی کا اظہار کر دیتی مگر زومانی باتیں بھی منہ سے نکل جاتی، لیکن وہ نوٹس نہ لیتے کہ اس قسم کی باتیں کرنا بیویوں کی عادت ہوتی ہے۔ میں یوں ہی بیٹھے بیٹھے کہتی، حسیب سنا ہے مرد بے وفا ہوتے ہیں، ایک عورت پر تو اکتفا کرتے ہی نہیں، جیسے باغ میں ہر پھول پر بھنورے کا ٹھہرنا محال ہے، مرد کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایک حسینہ پر ٹھہرتا نہیں۔ وہ حیرت سے تکتے مجھے اور کہتے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیسی فضول باتیں کرنے لگی ہو، پہلے تو کبھی تم نے ایسی باتیں نہیں کہی تھی۔ اچھا تو قسم کھاؤ، تم میرے سوا کسی طرف نہیں دیکھتے۔ میں قسم کھاتا ہوں، کہو تو سمندر میں چھلانگ لگا دوں، پھر تم کو یقین آ جائے گا۔ میں تو کسی اور کو دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ عورتوں سے فون پر بات تو ہوتی ہوگی، یہ کیسی بے فضول باتیں کرنے لگی ہو؟ میں کسی عورت سے فون پر بات نہیں کرتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ فضول میں گواؤں۔ تمہارے علاوہ فون پر کسی عورت سے دل میں طمع رکھ کر بات کروں تو یہی کرسی پر بیٹھے بیٹھے مر جاؤں۔ ادھر ابیرہ سے کافی دن میرے میاں صاحب کی فون پر دل لگی چلتی رہی۔ میں حسیب کی باتیں بھی سننے کو بے چین ہوتی۔ ابیرہ کہتی تھوڑا صبر کرو، بنا بنایا کھیل نہ بگاڑو، رنگے ہاتھوں پکڑ لینا، مگر مجھے سونے کا ہار جیت لینے دو، جلد بازی سے معاملہ انجام تک نہ پہنچ پائے گا۔ حسیب اب دیر سے گھر آنے لگے تو ادھر ابیرہ بھی گھر سے غائب ہوتی۔
میں سچ مچ اندر ہی اندر کڑنے بلکہ مرنے لگی تھی۔ کیا کرتی؟ یہ بھی تو میرا اپنا کیا تھا کہ شہر کی وفا کو آزمانے چلی تھی۔ میں پوچھتی، حسیب آپ روز کیوں دیر سے گھر آنے لگے ہیں؟ کیا کوئی حسینہ رستہ روکے رکھتی ہے؟ وہ کہتے، قسم ہے تمہاری، اگر کسی لڑکی نے میرے اور تمہارے درمیان آنے کی کوشش کی تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ آفس میں آج کل کام کچھ زیادہ ہے، تبھی دیر ہو جاتی ہے۔ اب وہ مرحلہ آ گیا تھا کہ حسیب عبیرہ سے روز ملاقات کے مشتاق ہو گئے۔ محض فون تک گفتگو سے تعلق سہانے روح ہو گیا تھا۔ دونوں نے سینما ساتھ جانے کا پروگرام بنا لیا۔ مجھے عبیرہ نے کہا کہ آج فلاں وقت تم فلاں سینما پہنچ جانا، ٹکٹ میں تم کو لا کر دے دوں گی۔ ریزرویشن میں نے کروا لی ہے، سیٹ نمبر ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تم پہلے جا کر بیٹھ جانا اور ہم تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے۔ سینما میں ہی کیوں؟ باہر کہیں ملو اور مجھے جگہ بتا دو، میں نے کہا۔ کہنے لگی، ہو نا احمق، باہر مجھے ان کے ساتھ دیکھ بھی لوگی تو وہ کہہ دیں گے کہ ایسے ہی اتفاق سے ملاقات ہو گئی ہے۔ بہت شاطر ہیں حسیب صاحب۔ نہیں مانیں گے، قسمیں اتنی کھائیں گے کہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی تم خود کو جھوٹی سمجھنے لگو گی۔ سینما ٹھیک ہے، جہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ میں نے اس کی بات مان لی، حالانکہ میں اکیلے سینما جانے سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کسی سے برقع مانگ لو، انٹرول تک صبر سے ہماری باتیں سننا، ٹھیک ہے؟ اسے میرا سونے کا ہار لینا تھا اور مجھے اپنے شوہر کو کسوٹی پر پرکھنا تھا کہ کھوٹا ہے کہ کھرا۔ میں وقت مقرر پر سینما پہنچ گئی۔ وہ دونوں پکچر شروع ہونے سے چند سیکنڈ پہلے آ کر میرے برابر پر برجمان ہو گئے۔ درمیان میں عبیرہ تھی، شرط جیت کر میرے سونے کا ہار حاصل کرنے کے خیالوں میں کھوئی ہوئی۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ حسیب نے دھیمے لہجے میں عبیرہ سے کہا کہ ظالم، کتنے دنوں سے تم نے مجھے تڑپا رکھا ہے، اب تو خوابوں میں بھی تم ہی دکھائی دیتی ہو۔ اگر آج تم میرے ساتھ سینما نہیں آتی تو میں خودکشی کر لیتا۔ اب تمہارے بغیر زندہ رہنا محال ہے۔ اگر روزانہ نہیں ملو گی تو میں مر جاؤں گا۔ وہ دبی دبی ہنسی ہنسنے لگی۔ آپ تو بڑے جان باز ہیں، کل ملے ہیں اور آج میرے عشق میں جان دے رہے ہیں، جبکہ شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ ہیں۔ کیوں اتنی رومانٹک فضا میں ملاقات کا مزہ کرکرا کرتی ہو؟ حسیب نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ فلم نئی تھی، رش بھی تھا، مگر یہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے۔ میں نقاب کی اوٹ سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں فلم دیکھنے تو نہیں آئی تھی، البتہ فلم کے پردے پر اپنی زندگی کا دوسرا رخ دیکھ لیا۔ حسیب زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ کندھا ملانے اور قریب ہونے کی کوشش میں اس پر جھک جھک جا رہے تھے۔ اب یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ میں نے عبیرہ کی چٹکی لی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پڑتی، ہال کی بتیاں روشن ہو گئیں۔ وہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، تبھی عبیرہ میری طرف رخ کر کے گویا ہوئی، ارے سمینہ تم؟ وہ مجھ سے یوں گھل مل کر باتیں کرنے لگی جیسے بہت دنوں بعد پرانی سہیلیاں ملتی ہیں۔ پھر حسیب کی طرف رخ کر کے بولی کہ یہ میری پرانی سہیلی ہیں، آج اتفاق سے یہاں مل گئی ہیں۔ میں دور نقاب ڈالے رہی۔ اس نے کہا، یہ میرے شوہر ہیں، آج ہم تم کو ریسٹورنٹ میں اچھی سی کافی پلوائیں گے۔ کیوں حسیب؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، جہاں کہو گی لے چلوں گا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ برقع میں مجھے پہچان نہ لیں، مگر انہوں نے زیادہ غور نہیں کیا کیونکہ پہلو میں تو محبوبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ عبیرہ بولی، حسیب پکچر کچھ اچھی نہیں، مجھے پسند نہیں آ رہی، چلو کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں جا کر کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ تبھی لائٹس آف ہو گئیں اور فلم چلنے لگی، لیکن عبیرہ حسیب کو لے کر باہر چلی گئی۔ مجھے بھی کہا کہ تم بھی اٹھو، ہم نے تمہارے لیے ہی تو فلم چھوڑی ہے، جانے پھر کب ملاقات ہو۔ وہ آگے آگے اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ حسیب کافی تیز چل رہے تھے۔ وہ پارکنگ سے گاڑی سڑک پر لائے، تب تک ہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے مڑ کر مجھے نہیں دیکھا۔ عبیرہ ان کے ساتھ اگلی نشست پر اور میں پچھلی پر بیٹھی تھی۔ گاڑی سٹارٹ تھی۔ وہ ہمیں ایک عمدہ ہوٹل لے گئے اور وہاں کار روکی تو عبیرہ نے کہا کہ جانے من جانتے ہو نا، مجھے پھول بہت پسند ہیں۔ وہ سامنے سڑک پار پھول والے کی دکان ہے، میرے لیے موتیا کے گجرے لے آئے۔
تب تک ہم فیملی روم میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ وہ کار سے اتر گئے اور سڑک پار کر کے پھولوں کے گجرے لینے چلے گئے۔ ہم دونوں فیملی کیبن میں آ گئیں۔ ذرا دیر بعد وہ بھی آ گئے، اپنے ہاتھوں سے گجرے ابیرہ کی کلائی میں ڈالے اور بولے، تمہاری سہیلی اتنی زیادہ پردہ نشین ہے کہ فیملی روم میں بھی نقاب ڈالے بیٹھی ہیں۔ دراصل یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر نقاب اٹھا دیا تو آپ ان کے حسن کی تاب نہ لا سکیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسی۔ حسیب کا اشتیاق بڑھ گیا، بولے بھائی اب نقاب اٹھا بھی دیجئے، ہماری بیگم اتنی اچھی ہیں، یقیناً ان کی سہیلی بھی اچھی ہی ہوگی۔ اب میری باری تھی۔ میں نے اسی وقت نقاب الٹ کر حسیب کی جانب دیکھا۔ رات کے تقریباً 8 بجنے کو تھے۔ کیبن میں مدھم روشنی اور ٹیبل پر شمع کی روشنی میں بھی میں نے ان کے چہرے پر بہتے پسینے کو دیکھ لیا۔ مجھے لگا کہ وہ مٹی کے ہیں اور ابھی گر پڑیں گے۔ اس وقت تو یوں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ کر ان کے ساتھ گھر آ گئی، مگر اس کے بعد کیا ہوا لکھنا نہیں چاہتی۔ یہ پوری ایک الگ کہانی ہے۔ سونے کا ہار تو میں شرط میں ہار گئی، مگر اپنے یقین کے ہارنے کا دکھ ہار کے ہارنے سے کہیں زیادہ تھا۔ کئی دن ہم میاں بیوی میں جدائی رہی، بچے الگ پریشان ہوئے، ان کا سکون چھن گیا۔ بالآخر میرے بڑے بھائی اور والد کی کوششوں سے ہماری صلح ہو گئی۔ جیسے ہر عورت کہتی ہے کہ بس بچوں کی خاطر صلح کر لی، ورنہ اس ورنہ کی بدولت میں سمجھتی ہوں کہ ہزاروں گھر ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں اور آج بھی آباد ہیں، کیونکہ بچے میاں بیوی کے درمیان ایک مضبوط کڑی ہوتے ہیں کہ یہ گھر کو بکھرنے نہیں دیتے۔ ایسی ہی مزید اسلامی اور اخلاقی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔